السلام علیکم، میں ہوں محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین پروگرام اسٹاک گالا۔ ناظرین اکرام، ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اور اس کا جو درجہ حرارت ہے وہ عروج پر ہے۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رانا گلزار تاج صاحب۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں، دو تین چیزیں ہمیں ان سے پوچھنی ہے۔ ایک تو ہم پوچھیں گے کہ جو اس وقت پیپلز پارٹی کی جو صورتحال ہے، جو ان کے ایک لاہ عمل انہوں نے ڈیزائن کیا ہے، اس حوالے سے جو پرسوں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی، اس میں استعفوں سے پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آئی، دھرنوں کی سیاست جو ہے اس سے پیچھے ہٹتی ہوئی پیپلز پارٹی نظر آئی۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ رانا صاحب موجود تھے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں، میٹنگ میں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، ویری وارم ویلکم ٹو دا شو۔ رانا صاحب کیسے ہیں جی؟ خیریت سے ہیں؟ رانا صاحب، کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ کیا اس وقت لاہ عمل ہے جو پیپلز پارٹی اپنائے ہوئے دھرنوں کی سیاست سے کچھ پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ استعفے نہ دینے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، اور سینٹ کے جو الیکشنز ہیں اس حوالے سے کیا صورتحال ہے آپ لوگوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سلمان بھائی، آپ کے چینل کاغذ ٹی وی کا کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اور اپنا موقف، پارٹی کا موقف پیش کرنے کی جسارت کی۔ دیکھیے، ہمارا مقصد جو ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا جو مقصد ہے وہ ویژن اس عوام کے لیے ہے اور بحالی جمہوریت کے لیے ہے، اور ہمارا مقصد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پی ڈی ایم کو تشکیل دینے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور یہ اہم کردار ادا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو عوام اس وقت بھوک پیاس سے جس طرح بے روزگاری، مہنگائی، لا قانونیت ہے ملک میں، اس کا خاتمہ ہو سکے۔ لوگ اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں، ظاہر ہے صحافی حضرات بھی ہیں، عام لوگ بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، کسی کی سوچ پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، وقت کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ تو آگے جس طرح ٹائم گزر رہا ہے، آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ پیپلز پارٹی نے جو لائحہ عمل طے کیا ہے وہ عوام کے مفاد میں ہے۔ اور جہاں تک آپ نے استعفوں کی بات کی ہے، تو آج سال کا آخری دن ہے، 31 دسمبر، تو پی ڈی ایم کی قیادت نے حکم دیا تھا تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ کے لیے کہ بھئی جو آپ کے ایم پی ایم این ایز ہیں، آپ ان کو اپنے استعفے جمع کرا دیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ایم این ایز کے جو استعفے ہیں وہ قیادت کے پاس موجود ہیں، اور جو بھی مناسب وقت ہوگا تو ان استعفوں کو استعمال کیا جائے گا۔ لوگ کہتے تھے کہ جی استعفے جو ہیں وہ چیئرمین کے پاس نہیں ہونے چاہیے، استعفے جو ہے وہ اسپیکر کے پاس ہونے چاہیے۔ ایگزیکٹلی بات ٹھیک ہے کہ استعفے اس کے پاس ہونے چاہیے، اسپیکر کے پاس، لیکن کیونکہ ہمارے تمام لوگ پاکستان پیپلز پارٹی سے الیکٹ ہوئے ہیں تو ظاہر ہے وہ اسپیکر کے نام ہی ہوں گے، لیکن وہ اپنے چیئرمین پارٹی ہیڈ کے پاس ہیں۔ پارٹی ہیڈ جب مناسب سمجھیں گے قومی مفاد میں، عوام کے مفاد میں، ان کو پیش کرنے کی اجازت ہے تمام ایم پی ایم این ایز کی طرف سے، اور اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے۔ جو بھی ابھی، کیونکہ ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا، میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں، اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے بعد ایک پریس بریفنگ ہوئی، چیئرمین صاحب نے دی، لیکن اس کے اندر ایک چیز یہ رکھی گئی کہ جی ہم یہ تمام اپنی جو تحفظات، اپنی گزارشات اور ہمارے جو بھی اسٹانس ہیں جی، وہ ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ رکھیں گے، اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے۔ تو ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو اکٹھا کیا ہے، ہم ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ ایسی کوئی دراڑیں پی ڈی ایم میں نہیں ہے جو کہ یہ خلفشار پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ حکومت ایک چال ہے۔ میں نے ابھی گزارش آپ سے کی کہ جیسے کہ ابھی وزیر اعظم صاحب نے اپنی جو کابینہ ہے ان کو ہدایات جاری کی کہ جی آپ میڈیا ٹرائل کریں اپوزیشن کا، اور آپ جس طرح میڈیا ٹرائل کریں۔ پھر انہوں نے شیخ رشید صاحب نے ایک اسکیم لانچ کی کہ جی پورے پاکستان کے صحافی، الیکٹرونک بھی اور پرنٹ میڈیا بھی، ہم ان کو رہائشی پلاٹس دیں گے، یعنی کہ ایک لالچ۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ
میں تو یہ گزارش کرتا ہوں کہ جناب کسی صحافی کو پلاٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب الحمدللہ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں اور اللہ نے ان کو روزی دی ہے، ان کے بچے. جناب ان کے جو آپ نے میڈیا پہ قدغن لگایا، خدا را اس کو ختم کریں، میڈیا کی آزادی کو صرف نہ کریں. آپ جن کو بے روزگار کر دیا ان کے روزگار بحال کر دیں. آپ میڈیا کے لیے یہ بہت بڑا احسان ہوگا. آپ یہ لالچ نہ دیں صحافیوں کو، پلاٹ کی ان کو کیا ضرورت ہے، وہ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں. تو یہ ایک حکومت کی ایک محاذرائی کی پوزیشن نظر آ رہی ہے، تو یہ نہیں ہونی چاہیے. حکومت کو ڈیلیور کرنا چاہیے، عوام کی خدمت کرنی چاہیے. دوائی آپ دیکھیے 400% اس کے ریٹ اوپر ہو چکے ہیں. دودھ کی آپ قیمت دیکھیں، آٹا، چینی، دال. آپ یہ دیکھیں ایک غریب آدمی 17,000 روپے مہینے میں اپنے گھر کا گزر بسر نہیں چلا سکتا. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جناب 2 لاکھ روپے میں میرا گزارا نہیں ہوتا. تو وزیر اعظم صاحب کو ہم کو بتائیے کہ 17,000 روپے میں غریب آدمی کیسے گزارا کر سکتا ہے. تو مہربانی گزارش ہے کہ آپ مہنگائی کی سطح کو کم کریں، آپ عوام کی خدمت کریں. اپوزیشن سے آپ نہ گھبرائیں. اپوزیشن کا تو مطالبہ یہی ہے کہ آپ مہنگائی کو کنٹرول کریں، بے روزگاری کا خاتمہ کریں، آپ اداروں کو مستحکم کریں، آپ قوم سے جھوٹ نہ بولیں. تمہیں اللہ کا واسطہ قوم سے جھوٹ نہ بولیں. رانا صاحب یہ تو تمام وہ باتیں ہو گئی نا جو ایک پولیٹیکل ایک آپ کا حلیف ہوتا ہے یا حریف ہوتا ہے، آپ اس کے اگینسٹ دیتے ہیں. یہ تو تمام باتیں ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں کہ مہنگائی عروج پر ہے، انفلیشن جو ہے وہ عروج پر ہے، گروتھ ریٹ مائنس میں ہے. یہ تو ہمیں تمام چیزیں معلوم ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت سندھ میں پچھلے تقریباً ہم اگر دیکھیں تو 2007 سے اس وقت برسر اقتدار ہے پاکستان پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کی اپنی کارکردگی کیا ہے کہ پیپلز پارٹی جس کی بیس کے اوپر یہ کہتی ہے کہ ہم سندھ کے اندر ہمارے پاس جو کارڈ ہے جس کو وہ ایٹم بم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سیپیں ہیں اس کو ہم ایٹم بم کی طرح استعمال کریں گے. آپ لوگ یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کی کارکردگی کیا ہے اس وقت سندھ کے اندر؟ دیکھیے جناب کارکردگی کی بات ایسی ہے کہ سندھ میں جب سے ہماری حکومت ہے ہم نے لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا ہے، اور روزگار میں بھی ہم نے بے نظیر بھٹو یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام بنایا، ٹھیک ہے، جس پہ ہم 7,000 روپے پر منتھ وظیفہ بھی دیتے اور لاکھوں لوگوں کو ہنر بھی سکھایا. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کو BISP کہتے ہیں، 60 لاکھ لوگوں سے زائد گھرانے اس سے مستفید ہو رہے ہیں. سر اس میں دیکھیں نا 80 لاکھ کے قریب تو اس کے اندر سے بوگس اکاؤنٹس نکلے ہیں. دیکھیے میں اس پر یہ نہیں کہوں گا کہ 100% کام ہم نے اچھا کیا ہو، اس پہ غلطیاں بھی ہوئی ہوں. موجودہ حکومت نے کہا کہ وہ غلط ہے تو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو ٹھیک کیجیے، اس میں اکاؤنٹیبلٹی. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ تمام اختیارات تو صوبوں کے پاس ہے نا. سندھ میں آپ لوگوں کی جو کارکردگی ہے اس کا وفاق کے ساتھ تو کوئی لنک نہیں. سندھ میں بھی آپ دیکھیں نا، سندھ میں جناب والا ہم نے، آپ یہ دیکھیں انٹیریئر کا وزٹ کر لیں، لوگ اکثر بیشتر کہتے ہیں کہ جی تھر کے اندر بچے مر رہے ہیں. سب سے زیادہ ٹھیک کہا آپ نے جی. میرے دوست یہ آپ اس چیز کو کیوں نہیں دیکھتے کہ بالکل یہ واقعات ہوئے تھے اب نہیں ہوئے. آپ وہاں جا کے آپ وہاں کے روڈز دیکھیں، آپ وہاں کے ہاسپٹلز دیکھیں، آپ وہاں اسکول بنائے، وہاں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہاں کے لوگوں کو آپ دیکھیں، روزگار کے ذرائع وہاں پر تھرکول کے اندر جتنا کام ہوا ہے بہت پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے. کراچی شہر میں بھی ایون بہت سارا آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں اس میں بے قاعدگیاں ہوئی ہوں گی، ہم اس پہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں جی 100% درست ہوا، تو ہم اس پہ یہ بھی کہتے ہیں جہاں بے قاعدگی ہوئی ہے اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے، اس پہ کارروائی بھی ہونی چاہیے. یہ کیونکہ عوام کی امیدیں اور توقعات وابستہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ اسی بنیاد پر دیا گیا ہے کہ یہ عوام کی خدمت کرتے ہیں، یہ عوام کے لیے کام کرتے ہیں. لوگ بالکل دیکھیں یہ جمہوریت کا حسن ہے، آپ تنقید کرتے ہیں، ہم اس کو اصلاح سمجھتے ہیں. تنقید کرنا آپ کا فرض ہے اور اصلاح کرنا ہمارا فرض ہے کہ ہم آئندہ وہ غلطی نہ دہرائیں. لیکن میں خدا را پھر وہی بات کروں گا کہ NFC ایوارڈ دیکھیے ہمیں وفاق نے نہیں دیا، نہ ہی PFC ایوارڈ دیا گیا، کیونکہ جب NFC دیں گے تو PFC دیا جائے گا. تو یہ ایک بڑا شہر میں بھی بڑا سنگین مذاق وفاقی گورنمنٹ نے کیا. 2 بار وفاقی گورنمنٹ نے اعلان کیا
کہ جی ہم آپ کو 162 ارب روپے کا اعلان کیا، اس میں سے کچھ نہیں دیا گیا، اس کے بعد پھر اعلان 1100 ارب روپے کا 1100 کچھ نہیں ہوا۔ دیکھیے جب تک ہماری تو ہمیشہ سے ایک نیک خواہش رہی ہے ہر دوست کے لیے، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، کہ آؤ مل کر چلو اور قوم کی خدمت کرو۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جی ہم سب کچھ ہے، نہیں، سب مل کر چلو۔ جب سب مل کر چلیں گے تو ملک کی خدمت ہوگی، صوبے کی خدمت ہوگی، علاقوں کی خدمت ہوگی، شہر کی خدمت ہوگی۔ میں راج صاحب ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انٹیریئر سندھ کی تو ہم بات بعد میں کریں گے، ہمیں تو جو اربن ایریاز جو نظر آتے ہیں، کراچی، خاص کر کے کراچی اور حیدرآباد کا جو انفراسٹرکچر ہے، یہاں پہ روڈز کی صورتحال، یہاں پہ ٹریفک کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اب تک وہ گرین لائن آپ لوگوں کی ابھی تک کیسی پڑی ہوئی ہے، وہ کب سٹارٹ کریں گے؟ اور اس کے علاوہ اتنا روز جو ٹریفک ہے وہ کس طریقے سے آپ کاؤنٹر کریں گے کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ٹریفک کا اتنا زیادہ مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے انفراسٹرکچر جو ہے وہ آپ کا بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ حالیہ جو بارشیں ہوئی ہیں، بارشوں میں کراچی بالکل ڈوب گیا تھا، تو اس کے اوپر آپ لوگوں کی اب آنے والے دنوں کے حوالے سے آپ لوگوں کی کیا توجہ ہے اس طرف؟ دیکھیے بارشوں کا جہاں تک تعلق تھا، یہ دونوں چیزیں آپ اس کو دیکھیے گا۔ آپ نے صحیح کہا، جی ایسا ہوا، لیکن کیونکہ دیکھیے بارش جو ہے اللہ کی طرف سے باران رحمت تھی اور وہ توقعات سے زیادہ بارش ہوئی۔ اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں دنیا بھر کے اندر یہ معاملات کلیپس ہوئے کہ جب بارش ہوئی تو اس میں کچھ کوتاہیاں ہم سے بھی ہوئی، ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوئی، کیونکہ یہ کوتاہی ہماری یہ تھی کہ ہم صحیح اس کو لک آفٹر نہیں کر سکے، لیکن ہماری تمام تنظیمات، ہمارے تمام منسٹرز روڈوں پر تھے اور وہ جو ان سے ہو سکا وہ کیا، کیونکہ بارش کی سطح بہت زیادہ تھی، اس کو کنٹرول ہم نہ کر سر۔ یہ تو دیکھیے، یہ تو میں اگر ایز اے فور کاسٹ میں اگر کروں اس چیز کو، اگر میں ایک سمجھدار شخص ہوں، میں فور کاسٹ کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں صورتحال مزید خراب ہوگی اگر میں نے اس وقت انفراسٹرکچر کو صحیح طریقے سے کھڑا نہیں کیا۔ یہ ایک نارمل سی بات ہے۔ دیکھیے آپ لوگ پچھلے 12 سال سے 15 سال سے آپ گورنمنٹ میں ہیں سندھ کے اندر، آپ لوگ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ اس چیز کا کہ ہر سال جب بارشیں ہوتی ہیں تو ہر سال پرابلم ہوتی ہے۔ اس سال بارشیں توقعات سے زیادہ ہوئیں، جیسے اس سال سردی بھی زیادہ پڑ رہی ہے، یہاں پہ اب گیس کے بھی مسئلے مسائل بن رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو اس چیز کی بالکل بھی مطلب کیا آنکھیں بند ہوئی تھی اس وقت؟ آپ نے انفراسٹرکچر کی بھی پہلے بات کر لوں آپ سے۔ جی، انفراسٹرکچر کے لیے میں نے آپ سے گزارش کی کہ جو روڈ تباہ ہو گئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو درست حالت میں کیا جا رہا ہے اور بہت تیزی سے کیا جا رہا ہے اس کو۔ اور جہاں تک نالوں کو جو چوڑا کیا جا رہا ہے، جو بڑا کیا جا رہا ہے، اس کے لیے دیکھیے میرے بھائی، یہ جب اب یہ تو الزام ہو جائے گا کہ اگر ہم کسی دوسرے کے اوپر ڈالیں، لیکن صاحب کا گورنمنٹ میں جتنا یہ کام ہوا، خاص طور پر 2002 کے بعد سے 2008 تک، سر 20 سال گزر گئے ہیں، اب تو بات دیکھیے نا، 6 سال وہ گزر گئے 2002 سے 6، اور اب تو آنے والے جو ہے ٹائم بہت مختلف ہو گیا۔ تھوڑی سی جی گزارش یہ ہے سلمان بھائی کہ جو وہ 8 سال 2 سے اور 8 تک کا جو دور گزرا جی، اور وہ پھر چلا آگے بھی، اس کے اندر شہر کا نقشہ خراب ہو گیا، اس کے اندر پارکس، گراؤنڈز اور گورنمنٹ کی بہت سی ایس ٹی اور جو جگہیں ہیں ان کے اوپر چائنا کٹنگ کی گئی اور وہ شہر کا پورا حلیہ خراب ہو گیا۔ انفراسٹرکچر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا، برباد ہوا۔ سر آنے والے دنوں کے حوالے سے میں اب یہ ہسٹری کے اندر تو ہم جانے سے وہ ایک بات ہے کہ بار بار اگر اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تو آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آنے والی جی تو وہ چیز جب آگے چلی تو اب اس کو کشادہ کیا جا رہا ہے، تمام جو نالے ہیں، جو ندیاں ہیں، ان کو کشادہ کی جا رہی ہے۔ ان کے لیے حکومت پاکستان یعنی کہ وفاق سے بھی گزارش کی گئی ہے کہ جی ہم جو اس کو کشادہ کر رہے ہیں، جو انکروچمنٹ کی جا رہی ہے، تو اس کے لیے ان کو متبادل رہائش بھی دی جائے، ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور تاکہ اس کو کشادہ۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا اس حوالے سے پوائنٹ آ گیا۔ مجھے ایک لاسٹ میں آپ سے ایک پوائنٹ لینا ہے کہ کل آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے ایم کیو ایم کی پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ، کیا ان کو آپ لوگ جو سینسس کے اوپر ان کے جو مسائل ہیں جو انہوں نے دوبارہ سے ریز کیا ہے پوائنٹ، کیا اس کو اب ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، جو سینسس ہوئے تھے اس پر ہمارا بھی اتفاق نہیں تھا اور ہمارے بھی ریزرویشن ہوئے تو آپ کی گورنمنٹ میں تھے۔ دیکھیں گورنمنٹ میں ہماری ہوئے، لیکن کہیں اور سے ہوئے، ہم اس میں ہماری آرا شامل نہیں تھی
اور ہم نے اس پہ احتجاج بھی ریکارڈ کرایا, کورٹ کے اندر بھی ہمارا کیس پینڈنگ موجود ہے. ہم نے باقاعدہ جب یہ سینسس ہو رہے تھے تو ہماری جو تنظیمات ہیں انہوں نے تعلقہ, سٹیز اور ڈسٹرکٹ سب تنظیموں نے کام کیا, اور ہم نے بار بار نشاندہی کی کہ یہ حلقہ بندی صحیح نہیں ہو رہی اور گنا صحیح نہیں جا رہا. تو ہماری یہی ریزرویشن تھے, اور ہم اب بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ جی صحیح گنا جائے, صحیح حلقہ بندی ہو, نوٹیفائی ہونی چاہیے, اس کے بعد الیکشن ہونے چاہیے. ایم کیو ایم کا بھی یہی ریزرویشن ہے. تو وہ ایک سیاسی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, اور ہم نے ان سے اسی بنیاد پر ملاقات کی ہے کہ جی آپ کے بھی یہی تحفظات ہیں, ہمارے بھی یہی تحفظات ہیں, تو آپ آئیں. مطلب کہا تو یہ جا رہا ہے کہ وفاق کو چھوڑ دیں پھر. دیکھیے وہ میں نے آپ سے کہا کہ ان کو تو ہم نے بار بار دعوت دی, ہم نے تو کہا جی آئے آپ مل کے کام کریں. ہمارا کوئی یہ نظریہ نہیں ہے. بات یہ کہ ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہمارے تو کسی کے لیے دروازے بند نہیں ہیں. کوئی ہمیں برا کہے اچھا کہے, ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. شہر کی خدمت کے لیے سب آئیں. ہم تو پی ایس پی کو بھی کہتے ہیں, دوسری جماعتیں بھی ہیں, آئیے ملیے شہر کی خدمت کیجئے. کوئی اس میں لڑائی یا مذائقے کی بات نہیں ہے. آنے والا سال ہے, سال نیا آ رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے کچھ آنے والے دنوں میں کچھ بہتر ہو سکے گی, یا یہی؟ نہیں جی بالکل, قوم کے لیے بہت اچھی خوشخبریاں ہوں گی انشاءاللہ, اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا جدوجہد کر رہی ہے, اور اللہ نے چاہا آنے والا سال اس قوم کے لیے اچھا ہو. لانگ مارچ پہ جا رہے ہیں کرونا کے باوجود جو دنیا کے اندر صورتحال ہے ہماری. رانا صاحب آخری سوال, لانگ مارچ پہ جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جی یہ ابھی فیصلہ ہوا ہے, پی ڈی ایم کا اجلاس باقی ہے, اور پی ڈی ایم کے اجلاس میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ قبول کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی اس کو قبول کرے گی جو پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا. ناظرین پروگرام میں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فہد حسین, ہم ان سے بات کریں گے مارکیٹ کی صورتحال اور پورے سال کی اس وقت جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جو صورتحال رہی اس کے اوپر ہم بات کریں گے, اور آج کی بھی جو مارکیٹ کی صورتحال رہی اس کے اوپر بھی بات کریں گے. وقفہ شامل کرتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. بات کرتے ہیں آج کی مارکیٹ کی صورتحال پر. جیسے ہم نے کل پریڈکٹ کیا تھا اس حوالے سے کہ مارکیٹ اسی رینج کے اوپر رک جائے گی, اور آج صرف 60 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور 43,755 پوائنٹس پر مارکیٹ بند ہوئی ہے. ہم ایک چھوٹی سی سمری آپ کے ساتھ بریف شیئر کر دیتے ہیں. اوورآل مارکیٹ کے اندر 57 کروڑ 82 لاکھ شیئرز کا کاروبار ہوا, جس کی مالیت تقریباً 23 ارب 78 کروڑ روپے رہی. کے ایس سی 100 انڈیکس نے 55% مارکیٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کیا 32 کروڑ 6 لاکھ شیئرز کے ساتھ, اور اس کی جو مالیت رہی وہ 16 ارب 48 کروڑ رہی. ٹاپ 3 سیکٹرز میں آج ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر رہا 7 کروڑ 34 لاکھ شیئرز کے ساتھ. ریفائنری سیکٹر رہا دوسرے نمبر پر 5 کروڑ 84 لاکھ شیئرز کے ساتھ, اور سیمنٹ سیکٹر رہا 5 کروڑ 75 لاکھ شیئرز کے ساتھ تیسرے نمبر پر. پی آر ایل ریفائنری سیکٹر سے اس نے ٹاپ کیا 4 کروڑ 14 لاکھ شیئرز کے ساتھ. سلک کمرشل بینکس کی طرف سے اس نے لیڈ کیا مارکیٹ میں دوسرے نمبر پر 3 کروڑ 85 لاکھ شیئرز کے ساتھ, اور ایف ایف بی ایل 3 کروڑ 67 لاکھ شیئرز کے ساتھ مارکیٹ میں رہا تیسرے نمبر پر. ناظرین آج سال کا آخری دن مارکیٹ کلوز ہوئی ہے اچھے پوائنٹس پر, اور ایک اچھی رینج نظر آئی. جیسے ہم نے دسمبر کے سٹارٹ میں آغاز میں ہم نے کہا تھا دسمبر کی پہلی تاریخ کو کہ 43,500 کا لیول یہ کراس کرے گی, تو آج یہ مارکیٹ اسی طریقے سے بیٹھی ہے. یہ ہماری صرف پریڈکشن تھی مارکیٹ کی ڈیٹا بیس کے اوپر. 5 سال کی پچھلی اگر پرفارمنس کو دیکھیں تو مارکیٹ اوپر کی طرف جاتی ہے. آج اس حوالے سے ہم بات کرنے کے لیے ہمیں دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ فہد حسین, ہمارے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے کہ مارکیٹ کی کیا صورتحال رہی. اگر ہم جنوری 2020 سے 31 دسمبر 2020 کی مارکیٹ کا جائزہ لیں تو اس کے اوپر ہم ان سے اوورال بات کریں گے کہ مارکیٹ سٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی, درمیان میں جو ایک دم سے ڈکلائن آیا وہ کس وجہ سے آیا, اور پھر دوبارہ سے مارکیٹ اب کچھ مستحکم دکھائی دے رہی ہے. السلام علیکم فہد صاحب, ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. فہد صاحب مارکیٹ کا سٹارٹ بہت زبردست ہوا تھا, اور پھر کورونا کی وجہ سے مارکیٹ گر گئی درمیان میں, اور پھر دوبارہ سے مارکیٹ نے اپنا مومنٹم شفٹ کیا. دسمبر کا تو آپ کے سامنے ہے صورتحال, 43,700 آج 43,755 کے لیول کراس کیا, اور والیومز بھی زبردست جنریٹ ہوئے. کانفیڈنس جو ہے وہ انویسٹرز کا زبردست دکھائی دے رہا ہے مارکیٹ میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے مارکیٹ ڈاؤن وائز گئی ہے, ڈاؤن سائڈ گئی ہے, اور آج کی جو مارکیٹ کی صورتحال ہے وہ کچھ سائڈ وے رینج کے اندر ہے, اور پھر آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ ریسنٹلی اگر ہم سٹارٹ کریں خاص طور پہ جہاں پہ لاسٹ جو ریلی نے پیک کیا تھا
تقریباً 52,000 انڈیکس کا تھا لیول، جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو اکنامک جو انڈیکیٹرز تھے وہ جو ہے خراب ہونا شروع ہوئے. آپ کی جو بیلنس آف پیمنٹ تھی ان کا جو ہے کرائسس آنا شروع ہوا، اور جو پیمنٹس تھی بہت زیادہ جو میچور ہونے والی تھی، اس کی وجہ سے مارکیٹ میں ہم نے ایک سگنیفیکنٹ جو ہے ڈاؤن سائڈ دیکھا، اور 53 کا جو لیول تھا اس سے گریجولی جو ہے مارکیٹ وہ نیچے آتی گئی، اور جو انویسٹرز کا جو کانفیڈنس تھا وہ بہت زیادہ شیک ہوا. اس کی مین وجہ یہ بھی تھی کہ جو فارنرز کی جو سیلنگ تھی اس کا پریشر جو ہے وہ بالکل جو ہے رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، خاص طور پہ جب ہماری جو مارکیٹ کی جو کلاسیفیکیشن ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے ہم فرنٹیئر کے اندر جو ہے کیٹیگرائز کیے گئے تھے، اس کے بعد دین ہماری جو اپ گریڈیشن ہوئی وہ ہوئی ایمرجنگ مارکیٹس میں. جب ایمرجنگ مارکیٹس میں ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ جو فنڈز جنہوں نے ہمیں ایز اے فرنٹیئر مارکیٹ کے طور پہ کنسیڈر کر کے پاکستان ایکویٹیز میں انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، انہوں نے جو اپنا جو انویسٹمنٹ ہے، جو پیسہ ہے، وہ ودرا کرنا شروع ہوا. دین اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں سپورٹ نظر نہیں آئی. دین اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کے اندر چینج آیا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے چارج سنبھالا. جیسے ہی انہوں نے گورنمنٹ جو ہے ٹیک اوور کی پی ایم ایل این سے، تو ان کو سب سے بڑے مسائل کا جو سامنا کرنا پڑا وہ تھا اکنامک ایشوز، خاص طور پہ ریزروز کی پوزیشن کافی کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا وہ کافی زیادہ ایگزیکٹلی کرنٹ اکاؤنٹ کے مسائل کافی تھے. اوور آل اکانومی کی جو کنڈیشن تھی وہ بہت زیادہ خراب تھی. ان کو جو ہے، لیکن ان کا تو کہنا ہے کہ وہ تو بہت زبردست چھوڑ کے گئے، گروتھ ریٹ 5.8 کے اوپر چھوڑ کے گئے، نظر بھی آ رہا ہے ہمیں. لیکن پھر کیا صورتحال بنے گی؟ جو گروتھ ریٹ ہے ڈیفینیٹلی وہ تو بہت زیادہ تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں جو اتنی جو گروتھ جو آئی خاص طور پہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں، تو اس کی جو فائنینسنگ تھی، بیسیکلی آپ گروتھ فائنینس کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی وے سے. نارملی جو اچھی جو اکنامک گروتھ ہوتی ہے اس کی جو مین جو فائنینسنگ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کے جو انٹرنل ریونیوز ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو ٹیکسز کی جو کلیکشن ہوتی ہے اور دیگر جو ذرائع ہوتے ہیں جن سے گورنمنٹ جو ہے اماؤنٹ ریز کی جاتی ہے. لیکن یہ جو 5.8% کی جو گروتھ تھی، اس میں مین جو پورشن تھا وہ بوروئنگ کا تھا، یعنی بہت زیادہ میسو لیول پہ بوروئنگ کی گئی. ہم نے سی پیک کے اندر دیکھا بہت زیادہ جو ہے ڈیٹ لیا گیا. دین اس کے علاوہ اور جو میجر جو پروجیکٹ تھے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کو اور جو ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل سورسز ہیں وہاں سے جو ہے بورو کر کے جو ڈفرنٹ جو پروجیکٹس تھے ان میں جو ہے وہ فنڈنگ یوز کی، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ میسو لیول پہ اکنامک گروتھ تھی. ہوا یہ کہ جب وہ ڈیٹ پیمنٹ جو ہے میچور ہونا شروع ہوئی اور آپ کے جب ریزروز جو ہے کولیپس کرنا شروع ہوئے، تو آپ کی جو اکنامک ایکٹیویٹی تھی وہ بالکل جو ہے وہ فزل آؤٹ ہونا شروع ہوئی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک میسو لیول پہ جو ہے کانٹریکشن آنا شروع ہوئی. اور یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے، اگر ہم پاکستان کا اگر ہسٹوریکل ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو پاکستان میں یہی ہوا کہ اس طرح کے جو میسو اپ سائڈ آتے ہیں اکنامک گروتھ میں، اور دین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل کولیپس کر جاتی ہے اکانومی. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جب بھی ہماری اکنامک گروتھ جو ہے وہ ڈرائیو ہوئی ہے، اس کے پیچھے مین سورس یہی ہوتی ہے بوروڈ منی. اب ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں اس وقت پاکستان میں جو ڈیٹ ہے وہ آلریڈی بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. تو یہ وہ ایشوز تھے جن کو جو ہے سامنا جس کا کرنا پڑا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو. تو ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی گورنمنٹ آئی تو انیشیلی تو وہ آئی ایم ایف کے پاس بھی نہیں جانا چاہ رہے تھے، کیونکہ آلریڈی جو پرائم منسٹر عمران خان ہے وہ کرٹیسائز کر چکے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس سے کبھی بھی جو ہے مسئلے حل نہیں ہوئے، بلکہ آئندہ آنے والے جو وقت ہوتا ہے اس میں اور مسئلے مسائل بڑھتے ہیں. کیونکہ ڈیفینیٹلی آئی ایم ایف جب آپ کو لون دیتا ہے وہ اس کے ساتھ اور زیادہ کنڈیشنز لگا کے دیتا ہے کہ آپ کو یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. ریسنٹلی اگر ہم بات کریں کہ جس طریقے سے الیکٹریسٹی اور گیس کے ٹیرفز جو ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ ملٹیپل ہائیکس ہم نے دیکھے. اگر آپ اوور آل دیکھیں کہ جس پہ کمپنیز انڈسٹریز نے شور مچایا کہ ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اسکیلیٹ کر چکی ہے. تو یہ وہ ایشوز تھے کہ جس میں اگر ہم کہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، دونوں اسکول آف تھاٹس ہیں. کچھ جو ہے کہیں گے جانا چاہیے، ایک ڈسپلن ایک مرتبہ تو آپ چلے گئے، اب دوسری مرتبہ جانے کا بھی پلان تقریباً آن دا ایج ہے، دے آر ریڈی آئی گیس. دیکھیں ابھی بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن یہ کوئی ایڈیشنل یہ پروگرام نہیں ہے، یہ وہی ہے وہی سیم پروگرام کو کیری کریں گے. ایگزیکٹلی جو بیچ میں کووڈ-19 کی جو فرسٹ ویو آئی تھی، دین اس کے بعد کافی ساری چیزیں جو ہم نے دیکھا کہ وہ رک گئی تھی، اور جو ریویو تھا آئی ایم ایف کا وہ بھی ہم نے دیکھا کہ جو سیکنڈ ریویو تھا وہ رک گیا اسی وجہ سے، کیونکہ اکنامک ایکٹیویٹیز تو ویسے ہی نہیں تھی. دین اس کے علاوہ اور ایشوز اتنے زیادہ تھے جن کو ڈیل کرنا تھا. لیکن بہرحال جس طریقے سے میں نے کہا کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے آتے کے ساتھ سب سے پہلے تو جو فرینڈلی کنٹریز ہیں جس میں ہم اگر خاص طور پہ بات کریں سعودی عربیہ کی، چائنا کی اگر ہم بات کریں، اور یو اے کی گورنمنٹ ہے، وہاں سے پہلے پیسہ ریز کیا گیا تاکہ جو ہمارے جو ریزروز کی پوزیشن تھی جو بہت زیادہ خراب تھی اس کو مستحکم کیا گیا. دین اس کے بعد دیکھا کہ آہستہ آہستہ جو کچھ اسٹیپس لیے گئے کہ جس کے بعد ہم نے دیکھا خاص طور پہ کووڈ
कोविड-19 जो फर्स्ट वेव थी उसको जिस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से जब डील किया गया, उसके बाद जब हम निकले, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत बेहतर होती गई। और रिसेंटली अगर हम देखें जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के भी नंबर्स आते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त है। डिफरेंट एग्जैक्टली जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के नंबर अगर हम देखें, अगर हम ऑटो की सेल्स देखें, अगर हम सीमेंट की सेल्स देखें, तो वो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मैं इसके अंदर एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि हम जब बात करते हैं किसी भी कंपनी की इकोनॉमी को हमने जांचना होता है, जीडीपी पर कैपिटा हम उसको देखते हैं, और उसके अलावा हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को देखते हैं। करंट अकाउंट आपका सरप्लस चल रहा है माशाल्लाह, एक साइड आपकी बेहतरीन है जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बड़े खुश भी हैं, लेकिन ऑन दी अदर साइड जो लोन्स और बजटिंग वाली साइड है हमारी, जिसको हम फाइनेंशियल अकाउंट बोलते हैं, वो हमारी काफ़ी मतलब अभी $1 बिलियन जैसे सऊदी अरब को वापस करना पड़ा है, तो वापस की है, 2 बिलियन वापस कर चुके हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड रिजर्व की आपकी जो सूरत हाल है वो बहुत अच्छी है। पाकिस्तान रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर बहुत ज़बरदस्त एक ह्यूज लेवल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उसके अंदर पैसा डाल रहे हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं कि ये दोनों बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो किस तरीके से, एक तरफ अगर आपका ऊपर है तो जो फाइनेंसिंग जो अकाउंट है आपका वो किस तरीके से ठीक हो सकता है? देखें, इसमें दो चीज़ें हैं जी। सबसे पहले अगर हम बात करें करंट अकाउंट की, तो वो आपने बिल्कुल सही कहा, तकरीबन लास्ट 5 मंथ से जो है हम सरप्लस में आ रहे हैं। तकरीबन अगर क्यूमुलेटिव नंबर हम देखें तो तकरीबन $1.6 बिलियन का हमारा ओवरऑल सरप्लस खड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम वहीं पे, और दूसरी अगर इसका हम डिटेल में जाएं, तो अगर जो सरप्लस है तो उसकी कुछ मेन रीजंस है। खास तौर पे सबसे जो मेजर जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है कि जिसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट का नंबर है वो सरप्लस है, उसकी मेन वजह जो रेमिटेंसेस के अंदर मैसिव ग्रोथ है। और ये ख़ुसूसन जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो रोशन डिजिटल अकाउंट नहीं, वो अलग है, और जो आपके जो रेमिटेंसेस आ रहे हैं वो फ्लो बिल्कुल अलग है। लेकिन आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेस किया कि जो रोशन डिजिटल का जो अकाउंट जो फैसिलिटी दी गई है, खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया, ताकि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, खासतौर पे इक्विटी मार्केट के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, या इवन जो गवर्नमेंट के जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें भी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो डायरेक्ट एक चैनल आसानी हो गई है ना, इजीली, बहुत इजी हो गया। अब तो उससे वो एलिमेंट भी एलिमिनेट हो गया है, जिससे वो हुंडी के जरिए पैसा जा रहा है या टीटी के जरिए पैसा जा रहा है या अनफॉर्म मींस के जरिए ऑफशोर कंपनीज के थ्रू पैसा जा रहा है, तो वो भी एक डिजिटाइज कर दिए, सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं। देखें, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मेन जो है वो एक एज ए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। लेकिन असल जो पैसा जो आ रहा है ना, वो उसकी 2-3 एक तो चीज़ें ये हैं कि आपका जब से ये कोविड-19 की वजह से हमने देखा कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगी, देन उसके बाद और ज़्यादा गवर्नमेंट ने खुद ज़्यादा इसके ऊपर स्टेप्स लिए हैं कि ताकि जो इलीगल वेज हैं पैसा ट्रांसफ़र करने के, जिस तरह आपने सही कहा हुंडी वाला है और इलीगल मीन्स हो सकते हैं उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से कर्टेल किया गया है। अब उसकी वजह से जो है पैसा जो है थ्रू प्रॉपर चैनल आ रहा है, और गवर्नमेंट ने कुछ और बेनिफिट्स भी दिए हैं कि अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है प्रॉपर चैनल जो है पैसा ट्रांसफ़र करता है, तो डिफरेंट किस्म के बेनिफिट जो है कमर्शियल बैंक्स के जरिए भी उनको दिए गए हैं। तो ओवरऑल रेमिटेंसेस की अगर हम बात करें तो तकरीबन लास्ट 5 मंथ से जो रेमिटेंसेस का फ्लो है वो तकरीबन $2 बिलियन से ज़्यादा का है। यही वजह है कि जो मेन उसका एक मैसिव इम्पैक्ट आपके करंट अकाउंट में आ रहा है। और दूसरा मेन रीज़न अगर हम देखें वो ये है कि आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं, क्योंकि इंपोर्ट्स नहीं हो रही इतनी ज़्यादा, और उसकी वजह से आपका जो इंपोर्ट बिल है वो इतना ज़्यादा खड़ा नहीं हो रहा, और उसकी वजह से आपका जो ओवरऑल जो पेमेंट का जो है करंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है। और दूसरा मेन जो एक रीज़न हो सकता है कि हमारी जो ओवरऑल जो इंपोर्ट बिल होता है उसमें तकरीबन आई गेस 30% तक का जो शेयर होता है वो होता है ऑयल की इंपोर्ट्स का। रिसेंटली हमने देखा कि ऑयल की प्राइसेस कितनी बुरी तरीके से कोलैप्स की। रिसेंट हमने उसके अंदर देखा कि प्राइसेस बढ़ी क्योंकि वैक्सीन जब मार्केट के अंदर रोल आउट होना शुरू हुई, डिफरेंट ममालिक की तरफ से जो इसका इस्तेमाल शुरू किया, तो एक ऑप्टिमिज्म आया ग्लोबल ग्रोथ में कि अब जो है इकोनॉमी जो है ग्लोबली वो कॉन्फिडेंस भी कुछ इन्वेस्टर्स का उसके अंदर बनता हुआ दिखाई दिया। हाँ बिल्कुल, लेकिन इससे अगर हम पहले पीछे जाते हैं तो डेफिनेटली ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे थी, तो उसका भी एक बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला कि जिसकी वजह से जो हमारा जो करंट अकाउंट के नंबर हैं वो सरप्लस है। वहीं आपने बात की फाइनेंशियल अकाउंट की कि वो इस वक्त क्यों जो है हमें इतना बेहतर नज़र नहीं आता जिस तरह हमारा करंट अकाउंट है। तो देखें उसमें 2 इश्यूज हैं कि सबसे पहले कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स कितने ज़्यादा हैं, वो एक्सपेंडिचर्स अभी भी जो है कम नहीं हुए, एक्सपेंसेस वहीं क्या वो तो नहीं कम हो सकते हैं, होने भी नहीं है। हाँ। माजी में भी हमने देखा कि गवर्नमेंट क्लेम करती रही है कि हमने जो है अपने एक्सपेंसेस को कम करना है, कंट्रोल में करना है, लेकिन होता है उसके बिल्कुल बरक्स है। लेकिन अगर चलें हम मान लेते हैं कि एक्सपेंसेस आपके हैं,
تو پھر آپ اس حساب سے ان ایکسپینسز کو فائنینس کرنے کے لیے آپ کے ریونیو بھی ہونے چاہیے. آپ کا جو بجٹڈ جو ٹارگٹ تھا ریونیو کلیکشن کا وہ تو نہیں پورا کر سکے نا, مشکل ہے. جو گروتھ ٹارگٹ تھا وہ تھا تقریباً 25% کا, اور میرے خیال میں ابھی تک کے اگر ہم جو پروویژنل نمبر جو 19 تاریخ تک کے ایف بی آر نے ریلیز کیے اس کے مطابق تقریباً 5% تک کی گروتھ ہے, 7% تک کی, لیس دین کچھ 10% ایسے ہی ہے. اور ابھی بھی اس مہینے کا خالی اگر ہم ٹارگٹ دیکھیں تو اس میں ابھی بھی میرے خیال میں 119 ارب روپے کا شارٹ فال ہے جو کہ فل کرنا ہے, اور 2 دن تھے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ فل ہو پایا ہوگا. تو اب یہ دیکھیں کہ آپ کا ایکسپینسز اتنے زیادہ ہیں اور وہیں آپ کی ریونیو کلیکشن ہے کوئی نہیں, تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کا وہ گیپ تو رہے گا. تو اپنی گورنمنٹ کے جو اپنے جو ایکسپینسز ہیں ان کو پھر جو ہے فنڈ کرنے کے لیے پھر آپ کو کمرشل بینک سے بورو کرنا پڑتا ہے, باہر کے جو بینکس ہیں ان سے بورو کرنا پڑتا ہے. تو پھر آپ کا ٹھیک ہے جی, یہ تو اٹس لانگ اسٹوری ٹو ٹیل نا. میں ایک 2-3 چیزیں مزید ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ اب فیبرری میں دے آر کیپنگ این آئی آن اٹ, اور ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے فیب میں ریویو ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی صورتحال جو اس وقت مثبت اشاریہ نظر آ رہے ہیں, اکانومک گروتھ کی طرف جا رہی ہے, تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے گرے لسٹ سے نکل آئیں گے ہم لوگ؟ دیکھیں ایف اے ٹی ایف کا پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے پاسٹ میں پاکستان کافی عرصے تک جو ایف اے ٹی ایف کی جو گرے لسٹ ہے اس میں رہا ہے. اگر ان نمبرز کو بھی اگر میں دیکھوں تو اس میں بھی کبھی پاکستان کو کوئی زیادہ ایشو نہیں ہوا, کیونکہ گرے لسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسا آپ کے اوپر کمپنی اگر کوئی آتی ہے انویسٹمنٹ کرنے یا پیسہ ڈالنے پاکستان کی کسی بھی جو انویسٹمنٹ ایکٹیویٹی ہے اس میں, تو اس میں کوئی ایسا میسو لیول پہ چیکس نہیں ہوتے. ہاں مسئلہ وہاں پہ آئے گا جب پاکستان کو بلیک لسٹ میں جو ہے اللہ نہ کرے اگر ڈالا جاتا ہے تو وہ وہاں پہ پھر بہت ایشوز ہوں گے, کیونکہ اگر کوئی بھی جو ہے ملک کی جو کمپنی ہے وہ پاکستان میں اگر انویسٹمنٹ کرنے آتی ہے تو اتنے زیادہ بیریئرز ہوں گے, اتنے زیادہ چیکس ہوں گے کہ وہ کمپنی بولے گی کہ اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے بہتر ہے میں کسی اور ملک میں چلے جائیں. اچھا, لارج مینوفیکچرنگ اسکیلز کے نمبر آپ نے شیئر کی, اسی طرح ایس ایم ای کے حوالے سے سبسڈائزڈ کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ, ٹیرف کے اوپر, گیس کے اوپر بہت زیادہ دینے جا رہی ہے. لیکن اس وقت تو پاکستان کی جو کرنٹ جو صورت ہے اس وقت پاکستان کو گیس کی شدت کا سامنا ہے, شدت کے ساتھ گیس کی کمی ہے, خاص کر کے ان دنوں میں جن دنوں میں ہم بات کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایس ایم ایز کو یا انڈسٹری کو جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری ہے ان کو یہ اس طریقے سے پراپرلی ایڈریس کر پائیں گے جو اس وقت گورنمنٹ کے جو چیلنجز؟ دیکھیں خاص طور پہ گورنمنٹ کا فوکس رہا ہے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے, اور ڈیفرنٹ جو ایگزیکٹلی پاکستان دیکھیے 54% آف دی ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ہوتی ہے پاکستان کی. تو اس حوالے سے گورنمنٹ نے کچھ پیکیجز جو ہیں وہ آلریڈی میرے خیال میں اناؤنس کیے ہیں, اس میں کافی زبردست قسم کے بینیفٹس ہیں ٹیکسٹائل کے لیے. خاص طور پہ ان کو جو آپ کی جو گیس کی جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ سبسڈائز کر دی ہے, الیکٹریسٹی کے جو ٹیرفس ہیں وہ بہت زیادہ کم ہے. اس کے علاوہ جو بورنگ ہے بینک سے خاص طور پہ ورکنگ کیپٹل کی فائنینسنگ کے لیے وہ بہت زیادہ کم ریٹس پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے میسو لیول پہ جو بینیفٹس ہیں وہ دیے گئے ہیں, تو اب کوئی ریزن نظر نہیں آتا خاص طور پہ اتنی ڈی ویلیویشن کے بعد بھی, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایپٹیما کا ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہم کمپیٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ہماری کرنسی جو ہے اس کی ٹرو ویلیو ہے نہیں, اور جو دیگر جو ممالک ہیں ان کی کرنسی اتنی زیادہ ڈی ویلیوڈ ہے. اچھا, اس کے اندر نا میں آپ کو ایڈ کر دوں, اس چیز کو دیکھتے ہوئے نا ایکسپورٹ کو دیکھتے ہوئے آئیکیا پاکستان کے اندر اپنے آپریشنز اوپن کرنے جا رہا ہے. یہ ایک خوشائند خبر ہے, شاید آپ کو اس خبر کے بارے میں آئیڈیا ہے یا نہیں؟ دیکھیں بہت زیادہ چیزیں مثبت ابھی ہو رہی ہیں, تو ڈیفینیٹلی آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی بہت زیادہ مثبت خبریں آئیں گی, جس کی وجہ سے خاص طور پہ مارکیٹ سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو مارکیٹ کے حوالے سے چیزیں بہت مثبت ہوں گی. اس وقت اگر تھریٹ کوئی مارکیٹ کی ایکٹیویٹی کے لیے جو ایک بلش مومنٹم ہے اس وقت, جو ایک گرپ نظر آتی ہے بلز کی مارکیٹ پہ, اس پر اگر کوئی ایشو ہو سکتا ہے تو وہ اس وقت ہے کووڈ-19. یہ جو میوٹیٹڈ فارم آئی ہے وائرس کی, جس میں ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ کراچی میں بھی 3 کیسز جو آلریڈی آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. یو کے میں حالات بڑے خراب ہیں, وہاں پہ میسو لیول پہ جو ہے لاک ڈاؤن کرنے پڑے, اور جو کچھ علاقے جہاں پہ لاک ڈاؤن نہیں تھا وہاں پہ بھی جو ہے لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ کیا گیا ہے, اور بہت زیادہ سختی ہے وہاں پہ. پھر دین اس کے بعد جو ویکسین رول آؤٹ کی گئی ہے اس کا بھی اوور آل جو ریزلٹ آنے میں ٹائم لگے گا کہ آیا وہ جو ویکسین ہے اب وہ اس وائرس پہ جو کہ میوٹیٹ ہو چکا ہے اور زیادہ لیتھل اور زیادہ ڈیڈلی ہو چکا ہے, اس پہ وہ اتنی ہی افیکٹو ہے جتنا پہلے کے وائرس پہ تھی. تو آئی گیس کہ 1 سے 2 مہینے میں چیزیں جو ہیں فردر کلیئر ہو جائیں گی. اچھا, آج منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے چائنا سے منگوا رہے ہیں وہ ویکسین آ رہی ہے, اور دے سیڈ کہ اس کو اسپریڈ کریں گے میسو لیول پہ فری آف کاسٹ. یہ بھی آپ کی نظر سے اگر گزری ہو, 1 ملین تک کے ڈوزز کا 1 ملین اپروول دی ہے. جی. اچھا,
میں دوسرے اینڈ پہ بات کرنا چاہوں گا انڈسٹریز کے حوالے سے، خاص کر کے مارکیٹ کے اندر کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں پہلے بھی آتی رہی ہیں اور اب آئیں گی مزید. آج امید ہے کہ ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے آج آ رہی ہے کہ شاید جی. پرائم منسٹر عمران خان اس کو ایکسٹینڈ کریں گے، لیکن اس پہ بھی کیا ہی بات ہے کہ ایک دو دن پہلے اس کے اوپر ڈینائل آ گیا تھا اسسٹنٹ ہے پرائم منسٹر کے ریونیو کے افیئرس کے اوپر، ان کا باقاعدہ میں نے ڈاکٹر وقار، اگر میں غلط نہیں ہوں تو ڈاکٹر وقار، ان کا آیا تھا کہ اسٹیٹمنٹ ٹویٹ کے ذریعے، ایک تو ٹویٹ کرنے کا بڑا وہ چل پڑا ہے یہ اس وقت تو گورنمنٹ جو ہے نا وہ انہوں نے اس پہ ڈینائل دیا باقاعدہ کہ ایسا نہیں کسی ہوگا، قسم کا جو ہے نا ایکسٹینشن نہیں دیا جا رہا. لیکن آج میں خبریں دیکھ رہا تھا، اس پہ آ رہا تھا کہ آج سارا دن یہ مارکیٹ کے اندر گردش کرتی رہی ہے. مثبت ہے، بہت زیادہ پازیٹیو ہے، سوٹ کرتا ہے گورنمنٹ کو، کیونکہ آلریڈی ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ پرائم منسٹر عمران خان کا ایک فوکس رہا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری پہ. تو اگر ایمنسٹی اسکیم کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے 3 یا 6 مہینے جو بھی ہے، تو اس پہ کہا جا رہا ہے گورنمنٹ کے خود کے سورسز ہیں کہ تقریباً 200 سے 300 ارب روپے کی ایڈیشنل جو ہاؤسنگ پروجیکٹس ہے وہ آ جائیں گے. اگر آپ 200 سے 300 ارب روپے ایک انڈسٹری میں آتا ہے تو آپ سوچیں کتنا ڈیمانڈ جنریٹ ہوگی، خاص طور پہ سیمنٹ سیکٹر کی، اسٹیل کی اور ڈفرنٹ جو الائڈ انڈسٹریز، اس کے ساتھ لکڑی کا کام آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو آپ کی ایک میسو لیول پہ جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹیز ٹریگر ہوں گی، جاب کریشن ہوگی، تو گورنمنٹ کو تو سوٹ کرتا ہے. اچھا، گورنمنٹ کو تو سوٹ کرتا ہے. اچھا، لاسٹ میں اگر ہم بات کریں آنے والے جو ٹائم ہے، ایک تو ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے آپ نے بتا دیا وی شیل بی ٹیکنگ، میرے خیال میں نیوٹرل ہے، اگر گرے لسٹ میں رہتے بھی ہیں فردر کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ کی نظر میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا؟ کچھ معاشی جو معاشیات کے ماہرین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت گرے لسٹ سے باہر نکل آئے گا. چانسز ہیں، لیکن پتہ ہے میں اس کو اس طریقے سے بھی دیکھتا ہوں کہ کیونکہ مین آپ کو پتہ ہے کہ ڈومینیٹ کرتا ہے ایف اے ٹی ایف یو ایس ہے، اور اگر ان کے ساتھ کوئی اس طرح ہمارا پھر وہ اتنا زیادہ سویلائزڈ، ہمارا کیا کہتے ہیں انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے، ہمارا جو معیشت ہے یا ہماری جو انڈسٹری ہے وہ اتنا زیادہ سویلائز بھی تو نہیں ہے نا اس حوالے سے جو چیزیں وہ کرنے. لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے طور پہ اسٹیپس لے رہی ہے. آج بھی خبر آئی کہ جو کمرشل بینکس ہیں اور جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ کو جو اینٹی منی لانڈرنگ کے جو رولز ہیں ان کو آپ بہتر طریقے سے ایز پر جو ایف اے ٹی ایف کی گائیڈ لائنز ہیں ان کے تحت جو آپ ان پلیس کریں تو چیزیں تو بہتر ہو رہی ہیں. لیکن دیکھیں ایشو پھر وہی آتا ہے کہ ایف اے ٹی ایف میں کا اگر جو ڈیسیجن آتا ہے پھر یہی آتا ہے کہ ہم آپ کو فردر ٹائم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں کہ 3 مہینے 4 مہینے اور دے دیں گے. تو میرے خیال میں کوئی ایشو نہیں ہے، نیوٹرل ابھی تک آپ کے سامنے کیا اکانومی ایکٹیویٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو بات ہو گئی کنسٹرکشن انڈسٹری کی. کنسٹرکشن کو اگر یہ اتنا زیادہ وہ دے دیتے ہیں، انڈسٹری انکریز کر دیتے ہیں، تو باقی جو اور بھی تو انڈسٹریز ہیں نا جو پاکستان کے اندر پرفارم کر رہی ہیں، تو گورنمنٹ کو تو سب انڈسٹری کو برابر رکھ کے لے کر چلنا چاہیے یا صرف ایک طرف آپ توجہ دے دیں؟ کیونکہ منسٹری تو صرف ایک منسٹری اگر اچھا کام کر رہی ہے تو پاکستان اوور آل تو اچھا کام نہیں کر رہا نا، اس کا مطلب ہے. دیکھیں بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے لیکن ایسا نہیں ہے، جو ڈفرینٹ انڈسٹریز ہیں ان کے اوپر بھی آٹو سیکٹر کے اوپر خاص کر خصوصی توجہ دینی پڑے گی. دیکھیے اب اگر آٹو سیکٹر والے بھی دھرنے کا پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے ٹیکسز انکریز کیے ہیں، جو پرانی گاڑیاں اگر وہ بیچ رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی ٹیکسز لگاؤ، تو سم ویئر کہیں ایف بی آر بھی تو کہیں زیادہ انٹروین تو نہیں کر رہا ہے اس طرح کے معاملات کے اندر. آپ کیا اس چیز کے اوپر؟ ایف بی آر کا میں سمجھتا ہوں ایشو اس میں نہیں ہے، لیکن ڈفرینٹ جو انڈسٹریز ہیں ان کے لیے گورنمنٹ نے کام کیا ہے. خاص طور پہ جس طریقے سے ہم نے ٹیکسٹائل کے حوالے سے بات کی کہ جو بینیفٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کسی کو بھی نہیں دیے جا رہے. دین اس کے بعد ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو ہے ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کا مین فوکس رہا. اب اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ کیونکہ کنسٹرکشن کے ساتھ آپ کی اور بہت زیادہ انڈسٹریز پر لنک ہو جاتی ہیں، تو مے بی ایک یہ جو ہے گورنمنٹ کے مائنڈ میں ہو کہ ایسی انڈسٹریز کو آپ پرائمری فوکس پہ رکھیں کہ جن کے ساتھ اور جو دیگر جو انڈسٹریز ہیں وہ آلریڈی ان کے ساتھ خود بخود جو ہے نا ٹریگر کر جائے. تو مے بھی یہ ایک مائنڈ میں ان کے ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ ڈفرینٹ انڈسٹریز کے لیے چیزیں ہو رہی ہیں. آٹو کے حوالے سے جس طریقے سے آپ نے بات کی، آٹو کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے کہ آٹو کی پالیسی جو ہے اس کو بہتر کیا جائے. خاص طور پہ الیکٹرک وہیکل کا جو کانسیپٹ چل رہا ہے اس کے حوالے سے کچھ رولز، کچھ بینیفٹس آ رہے ہیں تاکہ جو آلریڈی جو ایگزسٹنگ جو پلیئرز ہیں ان کو اگر ہم انسینٹیوز دیتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی جو ہے مینوفیکچرنگ پلانٹس کے اندر الیکٹرک وہیکلز جو ہے اسمبل کریں تو آپ کو ہم اتنے بینیفٹس دیں گے. تو چیزیں تو ہو رہی ہیں، ڈیفینیٹلی ٹائم لگے گا، لیکن یہ ہے کہ فی الحال ڈائریکشن تو پازیٹیو نظر آ رہی ہے. سال کا آخری دن، اور کیا سمجھتے ہیں کہ آج سال کا آخری سورج غروب ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2020 کے اندر جو مسئلے مسائل ہم لوگوں کو فیس کرنے پڑے، تو کیا آنے والے دنوں میں ان چیلنجز سے گورنمنٹ بھی نکل پائے گی اور پاکستان کی عوام بھی نکل پائے گی؟
انشاءاللہ لگتا ہے کہ 2021 کا جو سال ہوگا وہ نہ صرف پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، بلکہ مارکیٹ کے لیے بھی بہت مثبت سال ہوگا. پیوستہ رہشت جیسے امید بہار ہے. ناظرین کرام، دسمبر 31 آخری سورج آج غروب ہوا، تو ہم نے سوچا کہ آج پروگرام کا تھوڑا سا فارمیٹ چینج کرتے ہیں اور پروگرام کے اندر انالسٹ کو بلاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں مارکیٹ کی کیا صورتحال رہے گی. بات یہ کہ آنے والا سال جو ہے وہ مارکیٹ کے لیے بھی مثبت ثابت ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے مارکیٹ اپنے بلش ٹرینڈ کے اوپر رہے گی انٹل انلیس کہ کوئی کووڈ کی وجہ سے کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ جیسے دوسری لہر دوسری ایک نئے قسم دریافت ہو گئی ہے کووڈ کے حوالے سے، اس طرح کی کوئی صورتحال یا کوئی پینک اس طرح کا مارکیٹ کے اندر نہ آ جائے کہ مارکیٹ کو لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے. ناظرین، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے سال، یعنی کل. آپ سے کل کی مارکیٹ کی صورتحال کے اوپر ہم بات کریں گے. آپ اپنے گھر سے باہر نکلے کاروباری سرگرمیوں کے لیے تو ماسک کا استعمال ضرور کیجیے. ہمارا یہ پیغام ہم آپ کے ساتھ روز شیئر کرتے ہیں کہ آپ محفوظ تو معاشرہ محفوظ. اس پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.